بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جو واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں اس کو حضرت امام ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ ایک بہت بڑے استاد تھے جن کا نام تھا شیخ شفیق البلخی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ ان کے ایک شاگرد تھے جن کا نام حاتم تھا۔ ایک دن حاتم شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو شیخ نے اپنے شاگرد سے پوچھا، حاتم تم میرے پاس کتنے سالوں سے آ رہے ہو؟ حاتم نے جواب دیا، حضرت 32 سال ہو گئے ہیں۔ شیخ نے کہا، اچھا تو یہ بتاؤ کہ تم نے اتنے سالوں میں مجھ سے کیا علم حاصل کیا ہے؟ حاتم نے کچھ دیر سوچا، پھر کہنے لگے، حضرت میں نے اس تمام عرصے میں آپ سے 8 مسئلے سیکھے ہیں۔ شیخ صاحب بہت حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی ہوئے۔ فرمانے لگے، حاتم تم نے میرا اور اپنا وقت برباد کیا، تم نے اس پورے عرصے میں مجھ سے صرف 8 مسئلے سیکھے ہیں۔ حاتم نے کہا، حضرت میں غلط بیانی نہیں کر سکتا، یہی حقیقت ہے۔ شیخ نے کہا، اچھا ذرا مجھے ان 8 مسئلوں کے متعلق بتانا جو تم نے سیکھے ہیں۔ حاتم نے کہا، حضرت پہلی بات یہ ہے کہ میں نے جو پہلی چیز آپ سے سیکھی وہ یہ کہ میں نے اللہ کے مخلوق کو دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ ہر ایک کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے اور ہر ایک کا کوئی نہ کوئی محبوب ہے، لیکن جب محبوب مر جاتا ہے اور قبر میں جاتا ہے تو جدائی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں نے اپنا محبوب نیک اور صالح اعمال کو بنا لیا تاکہ جب میں مروں تو یہ محبوب میرے ساتھ ہی قبر میں جائیں اور جدائی پیدا نہ ہونے پائے۔ اور دوسری بات شیخ میں نے آپ سے یہ سیکھی کہ میں نے لوگوں کو دیکھا جس کسی کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے وہ اسے سنبھال کر رکھتا ہے کہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر جب میں نے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو پڑھا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ اکبر، کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے بے شک، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ لہذا جو بھی چیز مجھے قیمتی لگی میں نے اس کو اللہ کے سپرد کر دیا، یعنی اللہ کی راہ میں دے دیا تاکہ وہ محفوظ ہو جائے اور ضائع ہونے سے بچ جائے۔ اسی طرح حضرت تیسری بات جو میں نے آپ سے سیکھی وہ یہ کہ جب میں نے اللہ پاک کے اس فرمان پر غور کیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کی خواہشات کو روک لیا، اس کا مقام جنت کو بنایا۔ چنانچہ میں نے نفس کی تابعداری کرنی چھوڑ دی۔ چوتھی بات حضرت جو میں نے آپ سے سیکھی وہ یہ کہ لوگوں کو میں نے دیکھا ان کا رجحان دنیاوی حسب و نسب، مال، دولت، کاروبار، تجارت، ان تمام چیزوں میں لگا ہوا ہے، جبکہ ان چیزوں سے کبھی بھی سچی خوشی کبھی بھی نہیں ملی، کبھی حاصل نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کو حقیقی عزت نصیب ہوتی ہے۔ میں نے قرآن کریم میں پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، سنو تم میں جو سب سے زیادہ عزت والا ہے کون ہے؟ وہ ہے جو متقی ہے۔ تو میں نے تقوی اختیار کیا تاکہ عزت والوں میں شامل ہو جاؤں۔ اسی طرح حضرت 5واں مسئلہ جو میں نے آپ سے سیکھا وہ یہ کہ میں نے دیکھا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے حسد، بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ دوسری جانب اللہ رب العالمین کا فرمان دیکھا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میں نے جو لوگوں کی روزی ہے اس کو تقسیم کر دیا اور اس دنیا میں کسی کو کم اور کسی کو زیادہ عطا کیا۔ چنانچہ میں نے اس بارے میں لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دیا اور قناعت پسند ہو گیا اور اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ چھٹی بات حضرت جو میں نے آپ سے سیکھی، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے سے بہت دشمنی رکھتے ہیں۔ پھر میں نے اللہ کا فرمان دیکھا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، در حقیقت تمہارا دشمن تو شیطان ہے، اس لیے تم بھی اس سے دشمنی رکھو۔ پس میں نے لوگوں کو چھوڑ کر صرف شیطان کو اپنا دشمن بنا لیا۔ 7ویں بات حضرت جو میں نے آپ سے سیکھی، میں نے دیکھا کہ لوگ رزق حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں اور ناجائز اور حرام ذرائع استعمال کرتے ہیں اور اس طرح اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ میں نے قرآن میں پڑھا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر میں نے اپنے آپ کو ان باتوں پر راضی کر لیا کہ جو اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہے وہ رزق مجھے مل کر رہے گا۔ اسی طرح حضرت 8ویں بات جو میں نے آپ سے سیکھی وہ یہ کہ میں نے اللہ کے مخلوق کو دیکھا کہ ہر کسی کا انحصار یا تو اپنے مال پر ہے یا اپنے منصب پر یا اپنی تجارت پر۔ جب میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے یہ پڑھ کر اپنے اللہ پر توکل کیا اور وہی مجھے کافی رہا۔
چنانچہ حضرت شیخ بلخی نے جب یہ سنا تو فرمایا اے میرے پیارے شاگرد حاتم، اللہ تمہیں ان تمام کاموں کی توفیق عطا فرمائے، تم نے تو ساری زندگی کے مسائل کو الحمدللہ ان 8 مسائل میں سمو دیا ہے۔ دراصل میں زندگی کے تمام مسائل، ان کا نچوڑ انہی 8 مسائل میں موجود ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ صحیح بات کو سن کر اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلو علی